فقہ کو دیکھیے، وہ ایک عظیم فقیہ تھے اور میں جانتا ہوں کہ گزشتہ کئی صدیوں میں ان کے جیسا کوئی فقیہ پیدا نہیں ہوا۔ بلا شبہ شامی بہت بڑے فقیہ ہیں جن کو باضابطہ طور پر حوالہ سمجھا جاتا ہے، مرجع سمجھا جاتا ہے فقہ حنفی کا، اور فتاوی عالمگیری کے 300 مرتبین یہ بھی فقیہ ہیں، 300 اور 400 کہا جاتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے ہندوستان کو اسلامی مملکت میں تبدیل کرنے کے لیے 300 علماء کو جمع کیا۔ ان علماء کرام کو خادم دیے گئے، یعنی دعوات میں سیاہی ڈالنے کے لیے اور قلم پکڑانے کے لیے بھی کوئی خادم ہوتا تھا جو 10 بستہ کھڑے رہا کرتے تھے ان علماء کے دربار میں۔ ان کو وزیروں سے زیادہ وظیفہ دیا جاتا تھا، اور ان علماء کرام نے 300 علماء نے فتاوی عالمگیری یا فتاوی ہندیہ مرتب کی۔ 300 علماء نے، عزیزان ملت اسلامیہ، امام احمد رضا نے اپنے وسائل کے ذریعے سے اپنے کمرے میں بیٹھ کے، اپنے گوشے تنہائی میں بیٹھ کے فتاوی عالمگیری سے بڑے فتاوے 32 جلدوں میں آج مرتب کیے، اور آپ نے کہیں سے بھی کوئی وظیفہ قبول نہیں کیا، اور دلائل سے سجا دیا فقہ حنفی کو، دلائل سے آراستہ کر دیا فقہ حنفی کو۔ فقہ حنفی پہ اعتراض ہو رہا تھا، آپ اندازہ کریں 300 علماء کی محنتیں ایک طور ہیں، بادشاہ کی نظر عنایت ایک طور ہے، اور بریلی کا ایک فقیر اپنے کمرے میں بیٹھ کر کے لکھتا ہے منم کنج خمیلی خمولی کہ نہ گجن دروے جز منو چند کتابیں و دوات و قلمیں، میں ہوں اور گوشہ تنہائی ہے جس میں میرے علاوہ اور دوات اور قلم کے علاوہ کسی گنجائش نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انہوں نے فتاوی رضویہ مرتب کی۔ اگر آپ کو تقابلی مطالعے کا شوق ہے، کمپریٹیو اسٹڈی کر سکتے ہیں آپ، تو فتاوی عالمگیری بھی دیکھیے، فتاوی رضویہ بھی دیکھیے، آپ کو واضح فرق نظر آئے گا۔ فتاوی عالمگیری میں فتاوے دیے گئے ہیں، کہیں دلائل بھی دیے گئے ہیں، مگر ہر جگہ دلائل کا اہتمام نہیں کیا گیا ہے۔ مگر امام احمد رضا فاضل بریلوی جانتے تھے کہ سلفیوں کا ایک ایسا دور آنے والا ہے کہ لوگ کہیں گے فقہ حنفی میں کی احادیث تائید نہیں کرتی ہیں۔ وہ جانتے تھے ایک ایسا فتنہ ابھرنے والا، اللہ نے اسے پہلے ہی پیدا کر دیا، ایک ایسا فتنہ ابھر رہا ہے جب یہ کہیں گے کہ اہل سنت والجماعت کے پاس ان کے اعمال کی تائید حدیثوں سے نہیں ہوتی ہے، قرآن سے نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے کئی ہزار مسائل کو کے جواب میں کتابیں لکھی، اور اس کے ساتھ ساتھ طریقہ یہ رہا کہ پہلے قرآن سے دلائل، پھر حدیث سے دلائل، پھر اقوال فقہا سے دلائل، اجماع امت سے دلائل، اور پھر قیاس کی بنیاد پہ ترجیح دی کون سی زیادہ قابل ترجیح روایت ہے۔ یہ ہر جگہ آپ کو ملے گا، ایک ایک مسئلے پہ کئی سو احادیثوں کے انبار لگا دیے ہیں۔ آج وہ احادیث جو فتاوی رضویہ میں مرتب کی گئی ہیں، وہ احادیث جمع کر کے تخریج کی گئی ہے تو 6 جلدوں میں ابھی جلدی شائع ہوئی ہے۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ دیکھیں گویا اعلیٰ حضرت نے فقہ حنفی کو استدلال کی زبان عطا فرمائی ہے، دلائل کی قوت عطا فرمائی ہے۔ آج دنیا کا کوئی بھی انسان اگر فقہ حنفی پہ اعتراض کرے گا تو امام احمد رضا کی تحریریں جواب دیتی نظر آئیں گی، ان کا قلم جواب دیتا ہوا نظر آئے گا، انداز فکر جواب دیتا ہوا نظر آئے گا۔ اور عالم یہ ہے کہ اس قدر اجتہادات ہیں ان کے کہ آپ اگر دیکھیں کبھی امام شامی کے سلسلے میں کوئی تطفل پیش کرتے ہیں، یعنی اپنے بزرگوں اور متقدمین کی تحریروں پر تنقید کی ہے انہوں نے، اور اس سے بہتر دلائل دیے ہیں، مگر یہ نہیں کہا کہ میں تنقید کر رہا ہوں، نقد و نظر کا لفظ استعمال نہیں کیا، یہ میرا تطفل ہے، میرا طفلانہ پن ہے، میری رائے یہ ہے، ہمارے بزرگوں کی رائے یہ ہے، میری رائے یہ ہے۔ اور آج جب ہزاروں فقہا تحریروں کو دیکھتے ہیں تو اعلیٰ کی رائے کو زیادہ اہم تصور کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، پھر ایک اور بات تھی جس کی طرف لوگوں کی نگاہیں کم جاتی ہیں۔ اسلام ہر دور کے لیے، ہر عصر کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے، ہر طبقے کے لیے ہے۔ کوئی بھی فقہ جب مرتب ہوتی ہے تو اپنے زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھتی ہے۔ آنے والا زمانہ نئے مسائل کھڑا کرتا ہے، آنے والا زمانہ نئی ضرورتیں لاتا ہے، آنے والا زمانہ نئے مسائل پیش کرتا ہے، اس کے لیے ان کے پاس اس زمانے میں کوئی جواب نہیں ہوتا۔ مثلا آج بلڈ ڈونیشن کی بات ہے، اعضاء کی پیوند کاری کی بات ہے، اپنے اعضاء دوسروں کو دینے کی بات ہے، آج ایسے بچوں کی پیدائش ہے جو مشینی ذرائع سے پیدا کیے جاتے ہیں، یہ سارے مسائل آج پیدا ہو رہے ہیں۔ آج سیکولرزم کا زمانہ ہے، اس کے بہت سے اٹھتے ہوئے مسائل ہیں، آج نمانم کتنی نئی چیزیں سامنے آ گئی ہیں، ان کے مسائل ہیں۔ آج مختلف مقامات پہ نماز کی ادائیگی کے مسائل ہیں، سورج کے ڈوبنے اور غروب ہونے کے مسائل ہیں، یہ سینکڑوں مسائل ہیں۔ وہ زمینیں بھی ہیں جہاں کئی دن تک سورج نہیں ڈوبتا ہے اور کئی دن تک دن رہتے ہیں، وہاں روزہ رکھنے کے مسائل ہیں، دوسرے مسائل ہیں۔ یہ مسائل ہیں جو آج پھیلتی ہوئی دنیا میں آج پیدا ہو رہے ہیں۔ امام احمد رضا نے سینکڑوں دلائل کے ذریعے سے ایسی بنیادیں فراہم کر لی ہیں کہ قیامت تک جتنے مسائل پیدا ہوں گے ان کے دلائل کی بنیاد پہ جواب دیا جا سکے گا، اور آج اس پر کام ہو رہا ہے۔
اشرفیہ کی مجلس عمل اور مجلس افتاء کام کر رہی ہے بینکنگ کے مسائل پر اور شیئرز کے مسائل پر اور اس طرح سے سود کے مسائل پر اور دوسری دستاویزات کے مسائل پر. آج فقہا اعلیٰ حضرت کی تحریروں کو سامنے رکھ کے کام کر رہے ہیں. پتہ چلا کہ اس صدی کے گزشتہ صدی کے مجدد نے کئی صدیوں کے لیے بنیادیں فراہم کر دی ہیں. میں صرف محبتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں صرف ان کی کرامتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. آج کل اولیاء کرامات کو کرامات کے حوالے سے پہچانا جاتا ہے. اولیاء کرام کو میں ان کے علم کی بات کر رہا ہوں, تحقیق کی بات کر رہا ہوں, فلسفے کی بات کر رہا ہوں, فکر کی بات کر رہا ہوں. عزیزان ملت اسلامیہ, اللہ اعلیٰ حضرت تنہا وہ انسان ہیں جنہوں نے دنیا کو یہ شعور دیا کہ دنیا کا ہر علم اسلامی علم ہے, کوئی غیر اسلامی علم نہیں ہے. اگر تم سمجھتے ہو سائنس غیر اسلامی علم ہے, غلط سمجھتے ہو. تم سمجھتے جغرافیہ اسلامی نہیں ہے, غلط سمجھتے ہو. تم یہ سمجھتے ہو کہ میتھ اسلامی نہیں ہے, غلط سمجھتے ہو. تم یہ سمجھتے ہو دنیا کی ٹیکنالوجی اسلامی نہیں ہے, غلط سمجھتے ہو. ہر علم اسلامی ہے. صرف اتنا کرنا ہے کہ تم اللہ پر یقین رکھو اور اللہ کے رسول پر یقین رکھو. اپنے اللہ سے نسبت قائم رکھتے ہوئے تم چاند پہ کمندیں ڈالو, سورج کی شعاؤں گرفتار کرو, زمان و مکان کی وسعتوں کو سمیٹو. ہر علم اسلامی علم ہے اور ہر علم کے لیے قرآن بنیادیں فراہم کرتا ہے. جب قرآن زمین کی بات کرتا ہے تو ارضیات کا علم دیتا ہے. جب قرآن خلا کی بات کرتا ہے تو اسپیس کا علم دیتا ہے. جب قرآن سیاروں کی بات کرتا ہے تو اسٹارز کا علم دیتا ہے. جب قرآن توازن کی بات کرتا ہے تو گریویٹی کا علم دیتا ہے. جب قرآن عظیم اللہ اکبر زمین کے اندر خزانوں کی بات کرتا ہے تو خزائن کا علم دیتا ہے. جب قرآن عظیم سمندروں کا حکم دیتا ہے مطالعہ کرو تو سمندر کی بات کرتا ہے, اس کے اندر پوشیدہ خزانوں کی بات کرتا ہے. جب قرآن عظیم چلتی ہوئی ہواؤں کی بات کرتا ہے تو ہواؤں کی نفسیات کا مطالعہ کرنے کو حکم دیتا ہے. جب قرآن عظیم سورہ زلزال میں زلزلوں کی بات کرتا ہے تو زلزلوں کے مراکز کے مطالعے کا اور باضابطہ علم دیتا ہوا نظر آتا ہے. قرآن پاک میں جتنے علوم آج پائے جاتے ہیں ہر ایک کے لیے بنیادیں فراہم کی گئی ہیں, ہر ایک کے لیے اساس فراہم کی گئی ہے. اور اعلیٰ حضرت نے زلزلے کے اوپر, ارضیات کے اوپر, فلکیات کے اوپر, سیاروں کے اوپر, گریویٹی کے اوپر, تسخیر کائنات کے اوپر اپنی تحریریں ثابت کر کے بتایا کہ جو بھی علم قرآن و حدیث کا تابع ہوگا وہ علم شریعت کا علم ہوگا, خواہ وہ جغرافیہ کیوں نہ ہو, خواہ وہ فلسفہ کیوں نہ ہو, خواہ وہ منطق کیوں نہ ہو. آپ اندازہ فرمائیں ارسطو کا فلسفہ ہے, سقراط کا فلسفہ ہے اور دوسرے فلسفہ ہیں, ان کی بہت سی الہیات کے باب میں بہت سی تحریروں کا آپ نے مقابلہ کیا ہے, آپ نے جواب دیا ہے. ایک جواب دینے والا اور تھا جسے امام غزالی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اپنے دور میں فلسفے کے باطل عقیدوں کا انہوں نے جواب دیا تھا اور اپنے دور میں امام احمد رضا نے دور کے فلسفے کے باطل عقیدوں کا جواب دیا ہے. صرف ارسطو کا نہیں, صرف سقراط کا نہیں, صرف بقراط کا نہیں, فلاطیونس کا نہیں, صرف برکنز کا نہیں, بلکہ کوپرنیکس کا جواب دیا ہے آپ نے. اسی طریقے سے اور بھی اپنے دور کے جو باطل ڈاروین کے مسائل کا جواب دیا ہے, ان پہ کتابیں لکھی ہیں, تحریر پروفیسر البرٹ کا جواب دیا ہے آپ نے. عزیزان ملت اسلامیہ, ایک انسان اور اتنے علوم کا ماہر, ایک انسان اور اتنی صلاحیتوں کا ماہر, ایک انسان اور بیک وقت فقیہ اعظم مجدد اعظم ہونے کی حیثیت سے اپنے دور کے سارے علوم پر نگاہ رکھنے والا اگر کوئی ہے تو امام احمد رضا فاضل بریلوی کی ذات ہے, جو آج ہمارے نوجوانوں سے مطالبہ کر رہی ہے, جن کی زندگی کہہ رہی ہے اپنے نبی سے محبت کرو, اپنے خدا کی بارگاہ میں سر جھکاؤ, چاند پہ کمندیں ڈالو, سورج کی شعاؤں گرفتار کرو, جہاں بھی جاؤ گے تمہارا ہر قدم علم ہوگا, تمہارا ہر قدم عبادت ہوگا. ریاضی پڑھو گے عبادت ہوگی, سائنس پڑھو گے عبادت ہوگی, میتھ پڑھو گے عبادت ہوگی. تمہیں معلوم ہے علی گڑھ کے پروفیسر بلکہ وائس چانسلر ضیاء الدین, اپنے دور کے ریاضی کے پروفیسر ضیاء الدین وائس چانسلر ریاضی کے سب سے بڑے ماہر تھے. جرمنی سے انہوں نے پی ایچ ڈی کیا تھا. علی گڑھ یونیورسٹی میں باضابطہ طور پر وہ پڑھاتے تھے. ریاضی کا کوئی مسئلہ پیش ہوا, اس میں بہت الجھے ہوئے تھے اور وہ جرمنی اپنے دوسرے پروفیسر سے رجوع کر رہے تھے. اسی دور میں کسی نے کہا کہ حضرت سلیمان شاہ سلیمان پھلواری رحمۃ اللہ علیہ, بہاری رحمۃ اللہ نے, کہ آپ چلیے بریلی. کہا ملا کے پاس, وہ کیا جانے. کہا چلیے تو صحیح. گئے, عصر اور مغرب کے درمیان ان کے مسائل کو حل کر دیا انہوں نے, سبحان اللہ. اور پھر ایسے جھکے کہ زندگی بھر اعلیٰ حضرت کے ہو کے رہ گئے, ان کے دامن کرم سے وابستہ ہو گئے. وہ تو اعلیٰ حضرت تھے. ان کے شاگرد مولانا ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ علیہ, آپ کو معلوم کہ پاکستان کی سرزمین نہیں, بر صغیر انڈو پاک کی سرزمین پر علامہ عنایت اللہ مشرقی سے بڑا ریاضی داں نہیں پیدا ہوا ہے. یہ میں تحقیق
کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. یہ وہ شخص تھا کہ جس نے ریاضی کے بہت ہی بنیادی فلسفوں کی تشریح کی ہے اپنے دور میں. خاص تحریک کے بانی علامہ عنایت اللہ مشرقی. علامہ عنایت اللہ مشرقی نے کہا کہ نماز کے لیے اوقات کے تعین کی ضرورت ہوتی ہے. ملا تو مہینوں میں بھی پوری دنیا کے اوقات نہیں نکال سکتا. مولانا ظفر الدین بہادری نے چیلنج کیا کہ میں 2 گھنٹے کے اندر پوری دنیا کے اوقات نکال سکتا ہوں 2 گھنٹے کے اندر, اور نکال کر کے دکھایا انہوں نے. میں کہوں تو کہو گے تم تو اعلیٰ حضرت کے غلام ہو, تم تو کہو گے, لیکن میں نہیں کہتا. مولانا مفتی شفیع صاحب مولانا کراچی والے دارالعلوم کے بانی مفتی محمد شفیع صاحب جو تقی عثمانی صاحب کے والد ہیں, انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ مجھے مولانا ظفر الدین بہاری کی ریاضی کی تحقیقات پہ اوقات کے بارے میں 100% بھروسہ ہے, اس لیے کہ یہ تنہا وہ شخص ہے جس نے اپنے دور میں عنایت اللہ مشرقی کو چیلنج کیا تھا. یہ کون شخص کہہ رہا ہے جو ہمارے مسلک کا نہیں بتا ہے, جو اعلیٰ حضرت کی درسگاہ کا پڑھا ہوا نہیں ہے, جو عقیدتوں کی بولی نہیں بول رہا ہے بلکہ تحقیق کی بولی بول رہا ہے, ریسرچ کی بولی بول رہا ہے. آپ دیکھیے, آپ پڑھیے, ان کو مطالعہ کیجئے. عزیزان ملت اسلامیہ, ان کی عظمتوں کو خراج دنیا کے بڑے انسانوں نے پیش کیا ہے اور آج یہ پیش کر رہے ہیں. کوئی بھی ایسا بڑا انسان آپ کو ملے گا جس کو امریکہ سے لے کے ہندوستان اور پاکستان تک کی یونیورسٹیوں نے جس کی تحریر پر اور جس کی شخصیت پر PhD کی ڈگریاں اتنی دی ہوں جتنی عالت پہ دی گئی ہیں. اب تک 40 ڈگریاں دی جا چکی ہیں PhD کی عالت کے کارناموں کے اوپر. کسی نے ادب پر, کسی نے ریاضی پر, کسی نے فقہ پر, کسی نے علم تفسیر پر, کسی نے اصول حدیث پر, ایک شعبے پہ PhD کی گئی ہے. اور آج لوگ ڈاکٹر بنے بیٹھے ہوئے ہیں امام احمد رضا کی شخصیت کی بنیاد پر, ان کی تحریروں کی بنیاد پر. میرے عزیز ساتھیو, ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمیں اتنا عظیم انسان ملا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, جو بدعات تھیں بدعات کا مقابلہ کیا. آپ سے پوچھا گیا کہ عورتوں کا مزارات پہ جانا کیسا ہے, تو آپ نے کہا کہ تم یہ پوچھتے ہو کہ عورتوں کا مزار پہ جانا کیسا ہے. میں کہتا ہوں عورت جب اپنے گھر سے قدم باہر نکالتی ہے تو صاحب مزار اس پہ سینکڑوں لعنتیں بھیجتا ہے. اور پھر انہوں نے ایک مستقل کتاب لکھی جس کا نام تھا نہی النساء عن زیارت القبور. عورتوں کو قبور کی زیارت سے روکا جائے یا منع کیا جائے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں, کون ہے جو ان کے اوپر بدعت کا الزام عائد کرتا ہے؟ وہ تو سنت کا سب سے بڑا داعی تھا, وہ تو سنت کا سب سے بڑا زندہ کرنے والا تھا. اللہ کے رسول نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میت شہید. جو شخص جب میری امت سنتوں سے دور ہو رہی ہو اور میری ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ایک سنت کو زندہ کرے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. اور امام اہل سنت نے سینکڑوں سنتیں زندہ فرمائیں. کبھی اس موضوع پہ گفتگو کروا لیجیے گا, مجھ سے میں بتاؤں گا. سینکڑوں سنتیں زندہ فرمائی ہیں. اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہزاروں بلکہ لاکھوں شہیدوں کا ثواب صرف ان کے دامن میں داخل کر دیا گیا. یہ سرکار کا وعدہ ہے, من تمسک بامتی من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر میت شہید. ہاں, جو باتیں جائز تھیں ان کے جواز سے دلائل کے انبار لگائے گئے. دنیا میلاد کو ناجائز کہہ رہی تھی, انہوں نے دلائل کے انبار لگائے. علم غیب کا انکار کر رہی تھی, دلائل کا انبار لگائے. کذب خود باری تعالیٰ اللہ کے جھوٹے ہونے کا اقرار کر رہی تھی, اس کے خلاف دلائل کے انبار لگائے. انہوں نے زمان و مکان کی محدودیت کو پیش کیا اور نبی کے علم کی وسعتوں کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا. نبی کی زندگی اور حیات بعد الموت کا انکار کر رہی تھی, انہوں نے اسے ثابت فرمایا. شفاعت کا انکار کر رہی تھی, دلائل سے ثابت فرمایا. انہوں نے ان باتوں کو ثابت کیا جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اور ان سے روکا جو قرآن و حدیث کے خلاف ہیں. یہ ان کا عظیم تجدیدی کارنامہ تھا جو آج ہماری نگاہوں کے سامنے ہے. میں نے کل بھی کہا تھا کہ انسان جب کسی کا احسان مند ہوتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے, کسی شخصیت کو حسین دیکھتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے, کسی کے کمال سے محبت کرتا ہے, اور کسی سے امید ہوتی ہے تو محبت کرتا ہے. انہوں نے شفاعت کا انکار کیا تاکہ امید نہ رہ جائے, آپ کے بشریت کو عام ثابت کیا تاکہ کوئی امید نہ رہ جائے, آپ کے علم غیب کا انکار کیا تاکہ کوئی کمال نہ رہ جائے, شق قمر کا انکار کیا تاکہ کوئی کمال نہ, معراج کا انکار کیا تاکہ کوئی کمال نہ ثابت ہو. نبی کو اپنے جیسا کر کے محبتوں کے سارے دروازے بند کرنے کی کوشش کی. اعلیٰ حضرت نے ہر باب میں دلائل کے انبار لگا دیے ہیں, اور ایسے انبار کہ جو آج بھی دنیا کے سامنے واضح ہیں. اور آج پورا مشرق و مغرب اپنی تمام تر قوتوں کے باوجود ان کے دلائل کو نہیں توڑ سکتا. قرآن عظیم نے چیلنج کیا تھا, اگر تم میرے نبی پہ نازل ہونے والے قرآن کے بارے میں شک کر رہے ہو تو اس کی ایک صورت بنا لاؤ. یہ قرآن چیلنج علمی چیلنج تھا, علم نے چیلنج کیا تھا.
ادبا کو چیلنج کیا تھا، اس دور کے شاعروں کو چیلنج کیا تھا، مکے کے بسنے والوں چیلنج کیا، اس کے جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ میں آج دنیا کے تمام منکرین احمد رضا کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر تم ان پر الزام لگاتے ہو بدعتی ہونے کا، ان پہ الزام لگاتے ہو معاذ اللہ گمراہ ہونے کا، ان پہ الزام لگاتے ہو غلط راستہ دینے والے کا، اگر تم دلائل کی روشنی میں بات کرو تو ان کی کسی ایک تحریر کا جواب دے دو۔ ایک تحریر کا، وہ کوئی ایسی شخصیت نہیں جو پردوں میں چھپی ہوئی ہو، جو عوام میں چھپی ہوئی ہو، جس کے ارد گرد خرافات کے پردے بٹھال دیے گئے ہوں، جو کوئی مجذوبوں کی طرح یا دیوانوں کی طرح شخصیت ہو۔ وہ شخصیت اپنی کتابوں سے واضح ہے، اپنی تحریروں سے روشن ہے، اپنی تحقیق کی بنیاد پر دنیا میں جانی جاتی ہے۔ تم ان کی تحریروں کو چیلنج کرو اگر تم حق پر ہو، اگر تم سمجھتے ہو کہ ہم دعویٰ کر رہے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، امام احمد رضا فاضل بریلوی نے ان تمام معمولات اہل سنت کو، ان تمام عقیدہ اہل سنت کو دلائل کی زبان عطا فرما دی ہے، استدلال کی زبان عطا فرما دی ہے۔ چنانچہ یہ اعتراف میرا نہیں، آپ نے خواجہ حسن نظامی کا نام سنا ہوگا، اردو کے بہت بڑے ادیب، نظام الدین اولیاء کی درگاہ کے سجادہ نشین، جن کے دور کی عظمت کا یہ عالم تھا کہ وائسرائے انڈیا کا آتا تھا انگریز تو ٹوپی اتار کے آتا تھا۔ بے پناہ شہرت تھی، واحد خانقاہ تھی کہ جس کا احترام پورے ملک میں کیا جاتا تھا۔ انہوں نے کتاب لکھی تھی سجدہ تعظیمی کے جواز پر، یعنی سجدہ تعظیمی جائز ہے قبروں کو، علماء کو، ان کو، اور حضرت یوسف کے واقعے سے اور دوسرے واقعے سے دلائل دیے تھے۔ اس کے جواب میں اعلیٰ نے کتاب لکھی الزبدۃ الزکیہ فی حرمت سجود تحیہ، یہ کتاب لکھی کہ سجدہ تعظیمی حرام ہے اور سجدہ بندگی کفر ہے۔ اگر کوئی شخص بندگی کا سجدہ کرتا ہے کسی کے لیے تو یہ کتاب لکھی، یہ کتاب ان تک پہنچی۔ جب اعلیٰ کا انتقال ہوا دعا کے لیے انہوں نے ہاتھ اٹھایا، خواجہ حسن نظامی، انہوں نے کہا حضور انہوں نے آپ کے خلاف کتاب لکھی تھی، آپ دعا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں، ایک مسئلے میں میرے خلاف کتاب لکھی تھی، دلائل کے ذریعے بات کی، انہوں نے کتاب لکھی، مگر وہ ہماری جماعت کا بازور شمشیر زن تھا۔ یہ الفاظ خواجہ حسن نظامی کہہ سکتے تھے۔ زبان کی صدا کا تیور بول رہا ہے کہ اردو کا سب سے بڑا ادیب کہہ سکتا ہے اس دور کا، وہ ہمارے بازور شمشیر زن تھے۔ انہوں نے ہماری خانقاہی اور تصوف کی روایات کو استدلال کی زبان عطا فرما دی ہے۔ آج دنیا کی کوئی خانقاہ اور تصوف کا کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جسے احمد رضا کی ضرورت نہ ہو، ان کے استدلال کی ضرورت نہ ہو، ان کی تحریروں کی ضرورت نہ ہو۔ عزیزان ملت اسلامی، یہ تو ان کا فقہی کارنامہ ہے۔